کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور وہ بادشاہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کلام الملکی ملک الکلام، یعنی بادشاہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کا کوئی کمپیریزن، کوئی مقابل اور کوئی بندہ مماثلت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ تمام کلاموں میں اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ تمام مخلوق سے بڑھ کر خالق کا مقام ہے، کہ خالق کا مقام ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی بندہ خالق کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی دنیا کے اندر کلام آ جائیں، کوئی بھی کلام قرآن مجید کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جتنی مثالیں دیکھ لیں، کفار نے بڑی کوششیں کر لی، یہودیوں نے، نصرانیوں نے بڑی کوششیں کر لی کہ ہم اپنے کلام کو قرآن جیسا کر لیں، لیکن یہ خالق کا کلام ہے، یہ بادشاہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شان عطا فرمائی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید آج بچہ یاد کرتا ہے، اس کے سینے کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ اس قرآن کو نہیں جلائے گی۔ آپ دیکھ لیں، جہاں ابھی حال میں گل پلازا میں دیکھ لیں، گل پلازا کی مسجد پورا جل کر راکھ ہو گیا، لیکن مسجد میں جو قرآن ہے وہ محفوظ نکلے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جہاں قرآن ہو اس قرآن کو آگ نہیں جلا سکتی، تو جس مسلمان کے دل میں قرآن ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ جبھی کہا جاتا ہے دل میں قرآن کو محفوظ کر لیا جائے، پورا قرآن یاد نہ بھی کیا جائے لیکن قرآن کی صورتوں کو یاد کر لیا جائے تاکہ جہنم کی آگ سے ہم محفوظ ہو جائیں، کیونکہ جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اب جن لوگوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، جو صرف قرآن کو یاد کرتے تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قیامت سے پہلے ان کے سینوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی ایسا ہوگا کہ رات کو لوگ حافظ قرآن ہوں گے، صبح اٹھیں گے ان کے سینوں سے قرآن بالکل محو ہو چکا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے پاس مصحف کی صورت میں قرآن موجود ہے نا، اس میں سے بھی سارے الفاظ قرآن کے اٹھا لیے جائیں گے، ایک لفظ بھی قرآن کا باقی نہیں بچے گا۔ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج ہمارے سامنے مثال ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عظیمہ قرآن ہمیں عطا کیا ہے، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن یاد کر کے سینے میں بٹھانا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا، جو بندہ ایسے دنیا سے جائے گا پھر اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پر حقیقی طور پر عمل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہ قرآن کو آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی جس دل کے اندر قرآن ہو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس معاشرے کے اندر قرآن کی تعلیمات ہوتی ہے نا، قرآن ہوتا ہے، وہ معاشرہ تمام معاشروں سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور کے مقابلے میں ہم دور صحابہ سے اگر کمپیریزن کریں تو کمپیریزن ویسے ہو نہیں سکتا، تقابل ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں قرآن پر عمل زیادہ ہے یا اس دور میں قرآن پر عمل زیادہ تھا؟ اس دور میں قرآن پر عمل زیادہ تھا۔ تو اب دیکھیں کہ آنے والے دور میں دور صحابہ کی مثال پیش کی جائے گی یا اس دور کی مثال پیش کی جائے گی؟
اس دور کے تو لوگ مذمت کریں گے یار مسلمان کہلانے والے لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اس دور کی مثال قیامت تک پیش کی جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں حدیث پاک میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذه الکتاب اقواما ویدع به آخرین، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بعض قوموں سے اٹھا لیتا ہے اور بعض قوموں کو عطا کر دیتا ہے، یعنی جو قرآن کی قدر کرتے ہیں ان کو قرآن کی تجلیات ملتی ہیں، اور جو قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے قرآن کو اٹھا لیتا ہے، پھر وہ قرآن کی برکات، قرآن کے ثمرات ان کو نہیں مل پاتے۔ تو یہ قرآن کی برکات ہے کہ جہاں جس معاشرے میں قرآن پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس معاشرے کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اور کیا کمال بات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، فرمایا کہ کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنہ، کہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں سے ہر آیت کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ موجود ہے، یعنی بندہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے جنت میں ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، جتنی آیتیں پڑھتا رہے گا اتنے اس کے جو ہے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اتنا جنت میں عالی شان محل ملے گا۔ اور فرمایا یہی وہ قرآن ہے مصباح فی بیوتکم، یہ تمہارے گھروں کا چراغ ہے قرآن۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی نورانیت کی تجلیات اترتی ہیں، لیکن جہاں قرآن نہ پڑھا جائے تو پھر وہاں گھر سونا سونا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو پھر اللہ رب العالمین وہاں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور شیطانوں کا وہاں پر بسیرا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن کھول کر اس کو پڑھتا نہیں ہے، آج ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر رمضان کے علاوہ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزر جائیں، گھر کے اندر کون قرآن کھول کے بیٹھتا ہے؟ جو قرآن کھولتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کے گھر میں قرآن نہیں کھلتا، قرآن برکت کے لیے رکھا ہوا ہے کیبنٹ کے اندر، لیکن قرآن کھول کر اس کی تلاوت نہیں ہوتی، تو آج دیکھیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں گھر میں بے برکتی ہے، پیسہ پورا نہیں ہو رہا، کما رہے ہیں لیکن خرچ کر بھی رہے ہیں تو بچا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ہائے دن جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی بچہ بیمار ہو رہا ہے، کبھی ماں بیمار ہو رہی ہے، کبھی بیوی بیمار ہو رہی ہے، ہائے دن گھر کے اندر مسئلے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے گھر سے برکت اٹھا لی جائے گی، رحمت کے فرشتے بھی چلے جائیں گے، وہاں شیطانوں کا بسیرا ہو جائے گا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ پڑھا جائے تو پھر چراغ کا کام دیتا ہے، لیکن اگر نہ پڑھا جائے تو پھر گھر سے رحمتیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قیامت والے دن 3 چیزیں عرش الہی کے سائے میں ہوں گی، ان میں سے ایک قرآن بھی ہوگا، اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گا ان لوگوں کا جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ اللہ، جس نے قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن پڑھا نہیں، قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العالمین میں اس کے پاس موجود تھا لیکن یہ میری تلاوت نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ وبال ہوگا ان لوگوں کا جن کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے آنے کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر قرآن نہیں کھولتے، یا قرآن پڑھنے نہیں آتا تو وہ سکھانے، یعنی لوگ سکھانے والے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ قرآن سیکھتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید موجود ہیں احادیث طیبہ کے اندر۔ اور ایک اور مقام پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جیسے کوئی بے آباد اور ویران گھر ہوتا ہے، ایسا وہ بندہ ہے، پیٹ سے مراد یا دل، کہ جس کے دل میں قرآن نہ ہو وہ پھر ایسا بالکل سنسان اور سناٹا گھر نہیں ہوتا، بالکل ویسی ہی اس بندے کی مثال ہے جس کے دل میں قرآن نہ ہو۔ تو قرآن ہمیں یاد کرنا ہے۔